بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ تنہا اکیلی اپنے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح شام بتوں کی خدمت کرتی اور ان کی صفائی وغیرہ کرتی، جس سے مکہ کے مخیر لوگ اس کو اجرت دیا کرتے۔ اس کی زندگی پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن مکہ کے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ہمارے درمیان ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمارے بتوں کو پوجنے سے منع کر رہا ہے۔ بڑھیا جو کہ اپنی جوانی میں ہی اپنے بتوں سے دل و جان سے پیار کرتی تھی، یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون کہہ سکتا ہے۔ بڑھیا نے اس شخص کو برا کہا اور بددعائیں دے کر اپنے دل کی بھڑاس کو پورا کر لیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ بت خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس کو پھر سے وہی واقعہ سننے کو ملا۔ اس لیے سنا کہ قبیلہ قریش سے بنو ہاشم کا ایک فرد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی باتیں سن رہا ہے وہ بے دین ہو رہا ہے۔ بڑھیا یہ بات سنتے ہی الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں آ کر بند ہو گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا کہ وہ جب جب گھر سے نکلتی تو اس کے کانوں سے یہی آواز ٹکراتی کہ فلاں فلاں آج سے بے دین ہو گیا ہے، فلاں نے آج سے اس کی پیروی کر لی۔ بڑھیا جب اپنے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے دور جاتا دیکھتی تو سخت اذیت سے دوچار ہوتی۔ اس فکر میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج اپنے سب سے بڑے خدا ببل سے فریاد کروں گی کہ اس کو آسمانی بجلی سے جلا دے اور اس کا نام و نشان تک مٹا دے۔ اگلے دن بڑھیا صبح سویرے کعبہ کے دروازے پر پہنچی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور گڑ گڑا کے پورے وثوق سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بددعائیں کرنے لگی۔ اس کی فریاد اس قدر تھی کہ اس کو یقین ہو چلا کہ اب بنو ہاشم کے اس محمد نامی شخص کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور انتظار کرنے لگی کہ اب خبر آئے اب خبر آئے۔ اسی اثنا میں کئی دن گزر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اپنی فریادیں پوری ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے فیصلہ کیا، میں اب چپ نہیں رہ سکتی، میں اب چپ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص میرے سامنے آ کر یہ باتیں کرے، میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ اگلے دن صبح بڑھیا نے اپنی ضرورت کا سامان باندھا اور کسی مزدور کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مزدور آئے تاکہ وہ میرا سامان شہر سے باہر قافلے کی گزرگاہ تک پہنچا دے۔ ابھی وہ انتظار میں بیٹھی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ سارے جہانوں کے سردار، کائنات کے سب سے معصوم اور سب سے مہربان نبی، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز اور ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اس جانب چلے آ رہے تھے۔ بڑھیا نے دور سے دیکھا تو اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھتی چلی گئی کہ اتنے میں آپ قریب پہنچ گئے۔ بڑھیا نے آپ سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اماں میں مزدور ہوں اور مزدوری کی غرض سے نکلا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، میں تجھے مزدوری دوں گی اگر تو میرا سامان منزل تک پہنچا دے۔ آپ نے بڑھیا کی بات سنی اور سب سامان اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ کافی دور چل کر جب منزل پر پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ تیری مزدوری کیا ہے؟ بات سنی تو فرمایا،
اماں مجھے آپ سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، آپ ضعیف ہیں اور ضعیفوں کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے مزدوری لینی چاہیے۔ اگر آپ کی اور کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ بڑھیا جو مکے سے سخت غصے کی حالت میں یہاں تک چل کر آئی تھی، یہ بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، آج میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکہ میں ایک ایسا جھوٹا شخص ہے جو مکہ والوں کو بے دین کر رہا ہے، اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، لیکن اب میں ان لوگوں کو بتا دوں گی کہ مکہ میں ایک تیرے جیسا لڑکا بھی ہے جو اتنا حسین اور اتنا شفقت والا بھی ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو بہت بھولا بھالا لڑکا ہے۔ بنو ہاشم میں عبد المطلب کی اولاد میں کوئی شخص ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ ایک مجنون ہے، تو کبھی اس کی باتوں میں مت آنا، کوئی اس کی بات تجھ سے کہے تو اس کو نہ سننا، وہ ایسا جادوگر انسان ہے کہ جس سے بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں سحر ہے، اس کی باتوں میں بھی مٹھاس ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے اس بڑھیا کی ساری باتیں سنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے اس بڑھیا کی ساری باتیں سنتے رہے اور وہ آپ کے بارے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو کہنے لگی، بیٹا میں لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، لیکن تم مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کیا کرتے ہو اور کون سے قبیلے سے ہو۔ یہ سن کر آپ نے گردن جھکا لی اور انتہائی معصومیت سے کہا، اماں میں وہ محمد ہوں جسے سب لوگ کہتے ہیں، مجھے ہی سب لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سب کے بیچ اللہ کریم کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ یہاں سب میرے دشمن بن چکے ہیں اور میں کسی سے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے بت پرستی ترک کرنے کے۔ بڑھیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب، یہ شفقت اور یہ پیار بھرا انداز دیکھا تو نبی کی محبت کی ایک زور کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور اندر کے سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے۔ یکدم آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مکہ والے اتنی ناسمجھ ہیں کہ آپ کو دیکھا، سنا اور یقین نہ کیا۔ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی، تو اتنا پیارا اور مہربان ہے، میں تیرے ماں باپ پر قربان، تو مجھے اپنے دین میں شامل کر لے۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ستاروں میں ایک ستارے کا اور اضافہ ہوا اور وہ ضعیفہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئیں۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔